کہ حکومتیں برخاست کرو، حکومت خود جبر کہ یہ کام حکومت طاقت سے کروائے گی، نہیں کرو گے جیلوں میں بھیجے جاؤ گے، پولیس گرفتار، یہ سارا جبر تو ہو رہا۔ خود حکومت نام ہی قوت قاہرہ، ایک طاقت ہوتی ہے جو زبردستی لوگوں سے قانون کی پابندی کرتی ہے، اس کے بغیر تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ ساری دنیا کی چیزیں طاقت لے، اسلام بیچارے کو تم مسکین رکھو کہ یہ اللہ کا قانون منہ دیکھتا رہا کہ لوگ کرتے ہیں عمل یا نہیں۔ تو نہ لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب ہے کہ اسلام میں سختی نہیں، نہ یہ ہے کہ سیاست میں نہیں آنا۔ اللہ کے رسول نے یہ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، سیاست کا لفظ فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے، کوئی حاکم نہیں ہوتا تھا، نبی اس وقت کا سائس ہوتا تھا، حکومت اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی، ایک فوت ہوتا تھا دوسرا آ جاتا تھا۔ فرمایا میرے بعد نبی نہیں، میں آخری ہوں، اب بسا یکون الخلفاء، اب انبیاء کی بے خلیفے ہوں گے جو حکومتیں سنبھالیں گے اور چلائیں گے۔ اور باقاعدہ اس کے لیے سادہ کچھ بیان کیا کہ خلیفے کی اطاعت کس وقت تک ہے، کب تم نے ریپورٹ کر دینا، تختہ اٹھ دینا، اس کو کر جو۔ اب صحیح بخاری دوسرے ابواب الاحکام، بدقسمتی ہے کہ ہمارے مدارس میں سارا دور ہے کہ رفع اذان کرو یا نہ کرو، ابواب الاحکام کہاں گئے، ابواب الشہادات کہاں گئے کہ گواہیاں کس طرح دینی ہیں، ابواب القضاء کہاں ہے کہ قاضی کیسے ہوں گے اور فیصلے۔ سارا دین لپیٹ دیا اور رہ گئی بات کہ آمین وانٹی کا یہ حصہ۔ میں نے اسی لیے کہا کہ یقین جانے یہ لصوص الدین، دین کے ڈاکو ہیں، علماء نام رکھا ہوا اور مسلمانوں کو کہتے ہیں یہ خسی ہو جائیں اور رئی سے کثر بھی نکل جائے، کمزور ہو جائیں اور دشمن غالب آ جائیں، جس میں اقبال نے ایک جگہ کہا اور مرزا غلام احمد پر چوٹ تھی۔ اب لوگ قادیانی اور ان کا سب سے بڑا جرم جو ہے، جیسے ان حضرت کا ذکر کیا یہ بھی انہی کے ساتھ ہے، بے شک قادیانی نہیں، اب نظریہ وہی ہے کہ جہاد نہیں ہونا چاہیے، بس قلم کے ذریعے دین کی اشاعت ہونی چاہیے۔ تو اقبال کہتا ہے میں مجدد نہیں، محدث نہیں، فقیہ نہیں، کچھ نہیں، مگر ایک نقطہ جو میں نے دین سے سمجھا وہ سن لو، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیر۔ کوئی ایسا شخص نبی بن جائے جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام، جو کمزوروں کو یہ سبق نہیں دیتا کہ اٹھ کھڑے ہو اور ان ظالموں کے گریبان پکڑو، وہ نبی نہیں ہے، وہ بھنگ کے پتے پلا رہا ہے۔ رئی صحیح کثر دین کہہ رہا ہے کہ یہ سو جائیں لوگ۔ اس لیے یہ نسخہ یاد رکھیں کہ جس آدمی کی تقریر میں یہ بو آئے کہ طاقت نہیں ہے اسلام کا غلبہ نہیں، اسلام کا وہ نہیں پرچارک، وہ دین کے نام پر دین کو برباد کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ اسلام جو ہے نا جہاد کا دین ہے۔ حضور نے فرمایا میں نبی الرحمت بھی ہوں، نبی المرحمہ میں، جنگ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے تلوار کے ساتھ بھیجا، اور آپ نے جیسے نمازیں پڑھائی ہیں میدان جنگ میں کمانڈ کی ہے، تلواریں جو ہیں خود پکڑی ہیں، لوگوں کو دی ہیں۔ اس دین کو جب بدنام کرتے ہیں یہ ظالم، آپ ان سے ہوشیار رہیں، ہوں گے یہ بڑے بڑے نیک اور اچھی لچھے دار باتیں کریں گے مگر دین سے ہٹائیں گے لوگ، اور کوئی باتیں پوچھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا محترم میرا سوال یہ ہے کہ جب پاکستان بنایا گیا اسلام کے نام پر تو یہاں پہ پھر اتنا عرصہ گزر گیا تو کوئی اسلامی نظام کا قیام نہ ہو سکا، پھر اس کے بعد جو ہے ایک یہ ہم نے دیکھا کہ لال مسجد والے اٹھے کہ شریعت کا نفاذ کرو، ان کو بھی کچل دیا گیا بائی فورس، اور اس کے بعد پھر یہ موجودہ صورتحال بھی جیسے چل رہی ہے سوات والی اور مالا کنڈ وغیرہ میں کہ نفاذ شریعت کرو، یہ کرو، اور ان کو بھی جو ہے وہ بائی فورس آج کل آپریشن چل رہا ہے، تو اس بارے میں گزارش ہے کہ ڈاکٹر عبد الرحمن طاہر صاحب مجھے جب لے کر آ رہے تھے ان کی بات ہو رہی تھی، اصل میں ہر شے کا ایک پروسیجر اور طریقہ ہوتا ہے، اگر ایک اچھا کام بھی غلط طریقہ سے آپ کریں گے تو بدنامی ہوگی نا، نتیجہ بھی کوئی نہیں نکلے گا، کچلے ہی جائیں گے۔ اب جو کرنے کا کام تھا نا، حکومت پاکستان تو جن لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی جو تحریک آزادی میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا، جاگیردار تھے، نواب تھے، بدقسمتی سے پڑھے لکھے وہی تھے، حکومت بنی انہوں نے عہدے سنبھال لیے، کوئی اسلام نہ آیا، اسلام سے دور کر دیا ان لوگوں نے۔ ایک طرف تو حکمران مجرم ہے اور دوسری طرف جو دینی جماعتیں کہتی تھیں نا کہ اسلام آنا چاہیے، ان کو بھی پتا تھا کہ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے، کچھ چیزیں ذہنوں میں بٹھاتے رہے، وہاں نہیں تلوار اٹھائی نہ اسلامی حکومت بنائی، مدینہ میں جا کے یہ سارا کام شروع ہوا۔ اس لیے اس کے لیے تیاری چاہیے کہ وہ بنیادی کیا مسالہ کیا جس سے یہ عمارت بنے گی، وہ یقین جانے۔ اب بھی میں کہتا ہوں اور قیامت تک لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ نظام تعلیم ایک نہیں کریں گے، اور وہ نظام تعلیم جس سے یونیورسٹی سے نکلے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان ہو اور سب سے بڑا وہ فقہ اور حدیث کا امام، ایک ہی بڑا، یہ نہیں کہ مدرسوں میں جاؤ 10 سال وہاں ضائع کرو، تمہیں مینجمنٹ نہ آئے، جنہیں ملک چلانا آئے انہیں دین نہ آئے،
یہ بدقسمتی ہے کہ نہ کسی جماعت نے بنا، اب بھی دار ارکم وغیرہ بنے، میں بھی ان کا حامی تھا، کیا ہے کمرشل، فیسیں بڑھائی ہوئی ہیں، قرآن بھی حفظ کرا اور باقی وہی نصاب، اس سے کچھ نہیں بنے گا۔ ایسا سلیبس نئے سرے تیار کریں ماہرین تعلیم کہ بچہ پڑھتے پر اس کو اسلامیات کے پیریڈ کی کوئی ضرورت نہ ہو، نہ یہ الگ پیریڈ ہی ہو۔ یہ بھی مذاق ہے، بچے وہاں جعلی حاضریاں لگواتے، دلچسپی نہیں ہوتی کہ یہ پروفیسر صاحب کیا بتا رہے، جو فزکس پڑھا رہا ہے وہ فزکس پہ ہی اللہ کا ہونا اس طرح ثابت کرے ایک ایک مرحلے پر کہ بیٹا تم دیکھ رہے ہو کہ کتنا ذہن اس میں خرچ ہوا، یہ پلاننگ کے بجائے چیز بنی ہے، اس کا مقصد بتاتا نہیں کہ کوئی حکیم اور دانا ہے جس نے سوچا کہ یہ چیز اس مقصد کے لیے بنا۔ پھر انسانی زندگی سے جو اس کا ربط ہے کہ انسانوں کی ضرورتیں پوری، اس سے پتہ نہیں لگتا اس کی ربوبیت اور رحمت کا۔ ایک ایک شے میں خدا نظر آئے، جب علم کو پڑھ رہا، جغرافیہ ہی پڑھ رہا، وہ دیکھے کہ یہ اتنا کیوں محور پر جھکی، کیوں پر جب غور کرے گا معلوم ہوگا کیوں، تو بتاتا ہی ذہن ہے کہ کوئی مائنڈ ہے، ورنہ جو الٹپ چیز ہوئی ہوتی ہے بائی چانس اس میں کیوں ہوتا ہے، کیوں بتاتا ہے کہ کوئی ہے دانا جس نے سوچا کہ اگر یہ اپنے محور پر سیدھی کھڑی ہوگی تو دن رات برابر رہیں گے، موسم ایک جیسا رہے گا، نہ مختلف فصلیں پیدا ہوں گی، نہ جانور زندہ رہ سکیں گے۔ موسموں کی تبدیلی کے لیے ضرورت ہے کہ اس کو جھکا دیا جائے 23.5 درجے کے زاویے پر، ہر شے میں پھر اس کو نا اپنے کمرہ جو ہے نا جہاں سبق پڑھ رہا وہاں ہی خدا نظر آئے گا، کسی مولوی کے پاس جانے کی ایسا علم جب تک یہ لوگ نہیں نہ کرتے جو اسلام مانگتے وہ بھی جھوٹے کہ اسلام کے نام پر سیاست کرو، فراڈ، سیٹیں 4 لے لیتے، اسمبلی مراعات لیتے رہتے ہیں، اسلام نہیں آتا نہ حکومت۔ نظام تعلیم بدلو، ایسا نظام تعلیم جو یہ نہیں کہ صرف کورس کی کتابیں، ایسا ماہرین تعلیم اور علماء مل کر بیان تیار کریں کہ ان علوم میں چھانٹی کریں کہ جو آپ پڑھ رہے اس میں کچھ تو ہیں بیٹا فیکٹس جو بالکل دوربین سے نظر آتے ہیں، خوردبین سے، ان کو اسلام کیوں جٹرائے گا، حقائق کو نہیں جٹرا، کچھ تھیوریز ہیں کہ فرض کیا ہوا کہ شاید ایسا ہوا ہوگا، جو گپیں ہیں وہ ان سائنسدانوں کو کیا حق ہے، سائنس تو مشاہدے کا نام ہے کہ جو دیکھ رہے وہ بتاؤ، یہ بگ بینگ ہوا تھا، بندر سے انسان بنا، بنتا ہو دکھاؤ نہ کہیں، بالکل فضول باتیں کہتے ہیں۔ حقائق رد کریں، ان حقائق کو لے کر پھر اس سے اللہ کا ہونا، قرآن کا سچا ہونا دکھاتے جائیں، اور جو مفروض ہیں ان کو پیچھے پھینکنے کے یہ صرف آپ کے خیال ہیں۔ ایسا علم جب تیار کریں گے نا ماہرین علم، پھر آپ یقین جانیں جس کمرہ میں آپ پڑھ رہے ہوں گے وہاں دین ہی دین، کوئی کسی جگہ سبق لینے کے لیے جانا، آپ جو مضمون پڑھ رہے ہو وہ خود دین کا ایک حصہ ہوگا۔ یہ کام نہیں بچہ کیا، وہ بھی وہاں مر رہا ہے مار رہا ہے، نیتیں نیک ہوں گی، جذبہ اچھا ہوگا، اللہ ان کے خلوص کی قدر کرے، مگر ہے نادانی اور بیوقوف کہ خود ہی مر رہے ہیں، لوگوں کو بھی مروا رہے ہیں۔ دینی جماعتیں ادھر نہیں آتی، یہ کرنے کا کام ہے لمبا، نسل نہیں تیار کر، کوئی ایسے ادارے قائم کرو۔ آپ ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے تھے کہ میں اپنے بچے کو کس مدرسے کے حوالے کروں، میں تباہ ہو جائے گا، اگر دینی مدرسوں میں بھیجو گے متعصب بنا دیں گے، اہل حدیث ہو گیا، شیعہ ہو گیا، بریلی ہو گیا، زہر پڑ دیں گے ان کے دماغوں میں، اور اگر سرکاری مدارس میں پڑھے جائیں گے وہ بیچارے دین سے دور رہیں گے۔ اب کئی لوگ یہ سن کر نا ایک جھوٹی حدیث کہ جس کے گھر میں ایک حافظ قرآن پیدا ہی جھوٹی ہے تو 10 آدمی دوست ہی ہوں گے ان کو بخشا لے گا۔ بڑے بڑے امیر جو ہے نا ملوں کے مالک بدماشیاں کرتے ہیں، ایک بچہ حافظ بنا لیتے، بعد میں وہ نماز نہیں پڑھتا، قرآن بھول جاتا، وہ 10 بخشوانا چاہتے، فراڈ ہی فراڈ۔ قرآن پڑھاؤ، ایسے ادارے قائم کرو کہ بچہ دنیا بھی سیکھتا جائے، آخر اس نے روٹی تو نہیں مانگتے پھرنا، وہ افسر بنے، اللہ کی زمین کو آباد کرے، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر دین ہو، اس کی تربیت بھی ہو۔ یہ نظام تعلیم نہیں جب تک بیٹا تیار ہوتا، صاف بات ہے سب کوششیں رائے گاں جائیں گی، محنتیں برباد ہوں گی، لوگ مریں گے، نتیجہ صفر ہوگا، صاف بات۔ ہاں صحیح حدیث ایک ہی ہے کہ آپ نے فرمایا جب جنت میں جائے گا حافظ قرآن تو اللہ تعالیٰ کہے گا جس طرح ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر تو قرآن پڑھتا تھا اس طرح پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ اس لیے نا 6,000 سے اوپر سیڑھیاں، ہمارے جیسے تو نیچے رہ جائیں گے، یہ حافظ قرآن پھر پڑھتا جائے گا، سیڑھیاں چڑھتا رہے۔ مگر یہی ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، ورنہ یہ جو ہے نا اس کے لیے عذاب بن جائے گا کہ تیرے سینے میں تو قرآن تھا، تو غلط کام کرتا تھا، اس کا تو یہ عذر بھی نہیں سنا جائے گا کہ مجھے نہیں خبر تھی، وہ تو بہت پھنس آئے گا۔ والدین کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی سرفرازی کرے گا، ان کو تاج دے گا، بڑی عزت افزائی ہوگی کہ مگر کہاں یہ جو ہے نا کہ بخشوارے کا 10 بدکاروں یہ جعلی بات ہے۔ یہ انہوں نے کیا کہ ہم نے برے کام کرنے ہیں، ایک حافظ تیار کر لو، وہ بھی لولا لنگڑا بچہ
کہ اور کسی کام کا نہیں، اب بخشوانے کے لیے رہ جائے